أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایک بہت ہی اہم گزارشات اس امت کے نام رکھی ہیں۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، اس کا بھی ایک واقعہ ہے جسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قریظہ اس غزوے کے لیے تشریف لے گئے جہاں پر یہودی لوگ بسا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہودیوں کے قلعے کو لگ بھگ 21 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ یعنی چاروں طرف سے اطراف سے ان کے قلعے کو گھیر لینا۔ دشمن قلعے کے اندر موجود ہے، پیارے آقا پھر پیارے آقا کی ٹیم اس قلعے کو محاصرہ کیے ہوئے 21 دن کا عرصہ گزر گیا۔ اب ذرا سمجھیں کہ 21 دن کا عرصہ اگر کوئی آدمی قلعے میں قلعہ بند ہو جائے، باہر نکل نہ سکے، تو اس کی کتنی ضرورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو باہر نکلنے ہی سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اب 21 دن تک آدمی لوگ بیٹھے رہیں تو ان کی باہر کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو 21 دن کا عرصہ گزر گیا تو ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، پیارے آقا کے پاس آ کر کے کہنے لگے ایسا کریں کہ اب ہم عاجز آ چکے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے ہم ملک شام جانا چاہتے ہیں۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں، کئی مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی ایسا ہتھیار ڈال کر کے اجازت چاہتے جانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے، لیکن ان کی چالیں بڑی خطرناک تھی یہودیوں کی، سب سے بڑی نکمی قوم قرآن و حدیث کے روشنی کے اندر۔ ایسی قوم خود اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے جس پر میں نے من و سلوہ کو آسمان سے اتارا، دسترخوان آسمان سے بچھایا جاتا ہوں، یعنی کھانے کی چیزیں رکھی جاتی۔ تو سورہ پارہ نمبر 1 کے اندر خود وہ قوم اپنے پیغمبروں سے کہتی ہے ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها۔ ہم یہ کھا کھا کر کے جنت کی نعمتیں تنگ آ چکے ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنے اللہ سے دعا کریں ہمیں زمین کی جو چیزیں زمین اگلتی ہے ہم اس کو کھائیں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے آسمانی دسترخوان اس کا بیکاٹ کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ ایسی نافرمان قوم تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں ملک شام جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کی بنیاد پر انہیں جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں ایک ہی فیصلہ ہوگا، یہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ ہیں، یہ تمہارے حق میں جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو اب یہودیوں نے کہا یا رسول اللہ ایک کام کریں، اس سعد بن معاذ کو ہٹا دیں، ابو لبابہ جو ہیں ان کو فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیں، یہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ چونکہ ان سے رشتہ داری تھی، جو بنو قریظہ ہے ان سے تعلقات تھے، قرابت داری، رشتہ داری اور ان کے مال کی جگہ وغیرہ تھی۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے کہیں، وہ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ تو حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ سے کہا کہ بھائی ان کا فیصلہ کر دو، تم جو فیصلہ کرو گے ان کے بارے میں وہ مان لیا جائے گا۔ ابھی ان کے پاس گئے، جا کر کے بیٹھ گئے تو وہاں پر ان کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی ان کے پاس آئے، رونا دھونا شروع ہوا۔
پھر انہوں نے پوچھا اگر ہم اللہ کے رسول کی بات مان لیں تو کیا ہمارے معاملے کے اندر تخفیف ہوگی، مطلب ہمیں چھوڑ دیا جائے گا یا ہمارے بارے میں کیا سزا ہوگی؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے صرف کہانی ہاتھ سے اشارہ کیا، اس طرح جس طرح ڈرانے دھمکانے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، مطلب کاٹ دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے بطور اشارے کے طور پر ان سے کہا، ہاتھ کو رکھ کر گلے پر، کہ تمہاری سزا صرف قتل ہے اور کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ پوشیدہ تھی بات، حضرت ابو لبابہ نے انہیں بتلا دیا، چونکہ قرابت داری تھی ان کا رونا دھونا ہوا تھا۔ یہ ایسی بات تھی کسی صحابی کو بتانے کی قطعاً اجازت نہیں تھی، تو انہوں نے بتا دیا ان کو، بتا تو دیا لیکن متنبہ ہوئے، تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ یہ آقا نے، پیارے آقا نے اس بات کو چھپا کر کے رکھا تھا ہمارے درمیان، میں نے اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اب پشیمانی کی حالت میں آئے، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، غلطی کا احساس ہوا، آئے آ کر کے مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا قسم خدا کی جب تک میرے بارے میں کوئی فیصلہ نازل نہیں ہوگا تب تک میں اپنے آپ کو یوں ہی بندھا رکھوں گا۔ 7 دن ہو گئے، ان کی بیوی اور بچے آتے، انہیں نماز کے لیے یا صرف طبعی ضرورت کے لیے انہیں چھوڑ دیتے، ورنہ جیسے ہی لکھا ہے کتابوں کے اندر کھانے کے لیے بھی نہیں جاتے، کھانا پینا بھی بالکل انہوں نے بند کر دیا تھا، غشی کھا کر کے گرا کرتے تھے۔ 7ویں شب میں اس آیت کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے تم خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پہلی ہی دفعہ میرے پاس آ جاتا ابو لبابہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کے لیے مغفرت بھی طلب کر دیتا اور اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی۔ اب انتظار کریں اللہ کی آیتوں کا۔ تو 7ویں شب کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ان آیتوں کو نزول کر کے فرمایا کسی معاملے میں امانت کے اندر خیانت کرنے کی گنجائش نہیں، نہ بات چیت کے اندر، نہ مالوں کو اٹھانے کے اندر۔ پارہ نمبر 4 کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال انبیاء سے یہ حکم دے رہا ہے ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے کسی چیز کو اٹھائے۔ نبی، انبیاء وہ معصوم ہستیاں جن کی تربیت خود اللہ رب ذوالجلال کرتا ہے، ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آرڈر ہے ما کان لنبی ان یغل، تو ہماری اور آپ کے لیے کیا بنے گا؟ اللہ آگے کہتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی قیامت کے دن امانت کے اندر خیانت کی ہوئی چیز کو لائے گا تو قیامت کے اندر ہر وہ چھوٹی چیز اس کے سامنے آئے گی، پھر اللہ رب ذوالجلال اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفے میں غلام ملا جس کا نام مدعم تھا۔ اس کے اندر بڑی عبرت کی بات پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مدعم پیارے آقا کا غلام ہے، نوکر ہے۔ سوچیں جو آقا کی، میرے آقا کی خدمت کرے تو اس کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہے؟ پیارے آقا کی خدمت کرنے والا تو جنتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کو وہ مدعم اٹھا رہے تھے، اتفاقاً دشمنوں کی جانب سے تیر آیا اور ان کے جسم پر لگاؤ، پھر وہ شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا واہ خوش نصیب بندہ ہے، پیارے آقا کا غلام، نوکر، اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہوئے اس پر تیر لگا اور جام شہادت کو اس نے نوش فرمائی، یہ تو جنتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اتنی جلدی نہ کرو۔ خیبر کے دن اس نے سرخ چادر اٹھائی تھی، وہ اب آگ کے شعلے بن کر کے اس پر لپیٹیں لگ رہی ہے، اس کی وہ مکمل ساری کی ساری وہ چادر آگ بن کر کے اسے اپنے شعلوں کے اندر جلا رہی ہے۔ خیانت حقوق العباد کا تعلق ہے، ایک طرف جو آقا کی خدمت ہے وہ ایک طرف ہے۔ جیسے ہی پیارے آقا نے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کانپ اٹھے۔ چونکہ ہم لوگوں کی عادت ہے اگر کوئی چیز ہمیں اتنی ساری چیزیں مل رہی، چھوٹی چیز بچ جائے تو معاشرے کے اندر یہ رواج ہے اس چھوٹی چیز کو بھی معمولی سمجھ کر کے اٹھا لیتے ہیں۔ ہر کس و ناقص کے اندر یہ بات ہے کہ اگر دیکھیں کوئی ترازو آدمی تول رہا ہے
تول کر کے کہا کہ بھائی اتنا تمہارا حصہ لے جاؤ، اور وہ بندہ چلا گیا۔ اب ہمارا حصہ اتنا ہے جو تھیلی کے اندر پیک کیا گیا ہے، یہاں پر تھوڑا سا حصہ نیچے پڑا ہوا ہے، ہم سمجھتے کہ یہ تو تھوڑا سا حصہ ویسے بھی نیچے پڑا ہوا ہے، چونکہ ہمارے تول کے اندر نہیں آیا تھا تو ہم اس کو اٹھا کر کے ڈال لیتے ہیں۔ اس وقت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا، سارے صحابہ کانپ اٹھے، ساری چیزیں جو معمولی سمجھ کر کے انہوں نے اٹھائی تھیں، جہاں ہمارا خیال تک نہیں جاتا، اس ساری چیزوں کو واپس کرنے لگے۔ کوئی صحابی آ رہے ہیں، ایک ایک تسمہ یعنی جوتے کا جو حصہ بیچ میں جو انگوٹھے سے چپکایا جاتا ہے، وہ ایک ایک تسمہ لا رہا ہے، کوئی دو دو تسمے لا رہا ہے۔ تو آپ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بظاہر میں تو یہ تسمہ ہے، لیکن یہ جہنم کا ایک آگ والا تسمہ ہے۔ یہ دو تسمے بظاہر تو دو تسمے ہیں، لیکن یہ جہنم کے دو آگ والے تسمے ہیں جس کو تم لوگوں نے لیا تھا۔ نہ باتوں میں خیانت کی گنجائش ہے، نہ معاملات کے اندر کسی چیز کو اٹھانے کی گنجائش ہے۔ پھر آقا نے یہ بھی فرمایا، منافق کی علامت بیان فرمائی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، بات کرے تو جھوٹ بولے، لڑائیاں ہونے لگے تو گالیاں بکنے لگے، جب امانت میں کوئی چیز اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرنے لگے، اذا اؤتمن خان، جب کوئی چیز تم اس کے حوالے کر دو امانت کے طور پر تو وہ خیانت کرے گا، تو آنکھ بن کر کے کہہ دینا یہ منافق ہے۔ یہ تو عذابات ہیں جو بندہ خیانت کرتا ہے مالوں کے اعتبار سے، یا ہماری باتوں کو دشمنوں تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، جو امانت کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرتا، صاحب مال کو اس کا مال لوٹاتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک اپنی کتاب ہے ذیل طبقات الحنابلہ، اس کے اندر ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے، میں اس میں سے اسی واقعے کو مختصر انداز میں بیان کر دوں کہ علامہ ابو بکر، قاضی ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے زمانے کے ولی صفت انسان ہیں، بڑے بزرگ تھے۔ یہ خود انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، اس واقعے کو ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں حرم مکہ کے اندر گیا، ایسا وقت تھا جہاں میں وہاں پہنچا، کچھ روز کے بعد میرے پاس جو سامان تھے سارے ختم ہو گئے، اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ضروریات کے لیے کچھ نہیں، چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے کہاں سے کچھ چیز آ جائے میرے پاس، میں اپنے گزارے کا سامان اختیار کر لوں۔ تو دیکھا کچھ دنوں کے بعد حرم مکہ کے قریب ہی ایک بوریا، ایک تھیلا پڑا ہوا ہے سرخ رنگ کا۔ انہوں نے جا کر کے دیکھا تو اس کے اندر قیمتی موتیوں سے بھرا ہار ملا۔ اب انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اٹھائے تو تھے، پھر خیال ہوا کہ بھائی کسی کا ہو، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اس کو اپنی ذات پر خرچ کروں یا اپنے اختیار میں رکھ لوں، یہ میرے بس میں نہیں، یعنی مجھے شریعت اس کی اجازت ہی بالکل نہیں دیتی۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر لے جا کر کے اس کو رکھ دیا تھا، اگر کوئی آ جائے تو میں اس کو یہ حوالے کر دوں گا۔ اتفاق کی بات، کچھ دنوں کے بعد ایک بوڑھا شخص یہ اعلان کرتا حرم کے اندر گھوم رہا تھا کہ میرا ایک تھیلا، ایک بوریا گم ہو گیا ہے، اس کے اندر میں نے قیمتی ہار کو رکھا تھا، اگر کسی کے پاس وہ ہو یا کسی کو مل جائے تو مجھے عطا کر دے، میں اس کو 500 دینار عطا کروں گا۔ دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، لاکھوں کی قیمت ہے 500 دینار۔ اب وہ گئے، جیسے انہوں نے اعلان سنا وہ بوڑھے میاں کے پاس گئے، جانے کے بعد پوچھا کہ میاں جی بتاؤ تمہارا تھیلا کیسا تھا؟ انہوں نے پوری علامتیں پوچھ لی اس سے، تھیلا کیسا تھا، اس کے اندر کا ہار کیسا تھا، اس کے اوپر جو ڈورا وغیرہ باندھا جاتا وہ کیسا تھا۔ تو بوڑھے میاں نے ٹھیک ٹھیک بتایا، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ جو تھیلا ہے یہ بوڑھے میاں کا ہے، انہوں نے اس تھیلے کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، وہ بندہ، وہ بیچارہ جو بڑا میاں تھے، وہ لے کر کے اس تھیلے کو چلے گئے۔ یہاں تک بات ہو گئی، لیکن ایک وقت آیا انہیں ایک جزیرے کی طرف جانا تھا۔ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحری سفر کا میرا ارادہ ہوا تو میں نے سفر شروع کیا۔ تختوں والی جو جہاز ہوتی ہے اس زمانے کے اندر سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں، تختے نما تختے ہوتے ہیں، اس میں بنائی جاتی ہیں، اس پر یہ سوار ہوئے، ان کے ساتھ چند احباب بھی تھے۔ جب یہ درمیانی راستے میں پہنچے تو ایسی غضب کی طوفانی لہریں آئی، سارے تختوں کو اڑا لے گئی بجز ایک تخت کو چھوڑ کر کے جس پر یہ سوار تھے۔
تو یہ خود کہتے ہیں میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے سارے طغیانی موجوں میں آ کر کے ہلاک ہو گئے، ان کی موتیں ہو گئیں، بجز میں ایک تنہا فرد میں باقی رہا۔ ابھی کسی بھی حال سے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے تیرتے ہوئے ایک جزیرے کی طرف پہنچے، قریب جزیرہ تھا اور دور سے نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر مسجد ہے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم چلو جزیرہ تو مل رہا ہے، وہاں پر مسجد بھی دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں جا کر اپنی عبادت اللہ کی کر لوں۔ تو وہاں پر پہنچے، عبادت کے لیے دیکھا تو وہاں پر لوگوں نے ان کو دیکھا کہ سنتوں والا لباس، سنتوں والا چہرہ دیکھ کر کے بزرگ سمجھ رہے ہیں۔ آتے ہی کہا ان لوگوں نے، نماز کی درخواست کی تو انہوں نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد ان کے بارے میں تحقیق کی ان لوگوں نے، جزیرے والوں نے، تو یہ معلوم ہوا کہ بہت بڑے محدث ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے آپ ہمارے یہاں پہنچ گئے، یہاں پر کوئی نہیں آتا، نہ ہمارے پورے اس جزیرے کے اندر کوئی ایک عالم بھی نہیں ہے، آپ آئے اللہ کا شکر ہے۔ آپ ایسا کریں ہمارے بچوں کو قرآن کریم کا یا جو بھی دین کی خدمت ہے وہ سکھا دیں، یا آپ ہم پر بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، اللہ جب ہم سے خدمت لے رہا ہے تو ہمیں کیا پریشانی، کیا دقت ہے، دین کی تو خدمت ہے۔ اب پھر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی نکاح ہو گیا۔ واقعات بہت طویل ہے، میں بالکل مختصر انداز میں لے کر کے چل رہا ہوں۔ نکاح ہوا، جس دن نکاح ہوا، جس رات کے اندر ساری رات وہ لڑکی لے کر کے ان کے بیاہ میں ان لوگوں نے دے دیے تھے۔ اب یہ لڑکی کے پاس رات میں پہنچے تو دیکھا کہ اس کے گلے کے اندر وہی ہار ہے جو ہار انہوں نے ایک بڑے میاں کو واپس کیا تھا۔ ساری رات اسی فکر میں ہے کہ یہ رات یہ ہار میں نے وہاں پر پہنچایا تھا، یہ جزیرہ پار کر کے ادھر آیا کیسے؟ پوری رات فکر ہوئی۔ دوسرے دن اس لڑکی نے شکایت کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ بڑے میاں آپ نے بزرگ ٹائپ کے آدمی ہیں جن سے آپ نے میرا نکاح کروایا ہے، میری طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بس میرے ہار کے پیچھے پڑے رہے۔ واقعہ تو بیوی کو نہیں معلوم تھا، تو اس نے ایسا ہی اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ ساری رات یہ میرے ہار کے پیچھے پڑے رہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو ہار کے پیچھے پڑے رہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسا ہار مجھے ملا تھا، ملنے کے بعد میں نے فلاں بڑے میاں کو دیا تھا۔ تو انہوں نے یہ سن کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے، سارے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں سے وہ مکان گونج اٹھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہار اس کے باپ کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرا ہار گم ہوا تھا، میں نے اس دھرتی پر اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے امین کو میں نے پایا ہے، امانت دار کو، اس نے اس قیمتی بھرا ہار، موتیوں سے بھرا ہار مجھے واپس کیا ہے میرا ہار، پھر اس نے کوئی امانت بھی اجرت کے طور پر یا ہدیے کے طور پر مجھ سے نہیں لی۔ اگر میں زندہ رہا تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کراؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی باپ کی تمنا یہی تھی کہ اس کا ہار جو گم شدہ ہار جس نے واپس کیا ہے یہ تو بڑا امین ہے، اگر میں زندہ رہا تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دوں۔ تو دیکھیں اللہ رب ذوالجلال نے ان کا نکاح بھی کرا دیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ، ان سے 2 لڑکیاں بھی، ایک وقت آیا کہ ان کی بیوی کی وفات ہو گئی، پھر وہ وراثتاً وہ ہار ان صاحب کو مل گیا۔ انہوں نے اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز دنیا کی اگر لے لیتے تو آخرت میں پکڑ سے بچ نہیں سکتے تھے، جبکہ نبیوں کو حکم ہے وما کان لنبی ان یغل، نبی کو بھی قیامت کے دن خیانت کے مال کے ساتھ نبی بھی بچ نہیں سکتا، نبی تو نہیں کر سکتا کوئی کام، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا صدور ناممکن ہے۔ لیکن یہاں پر جو نبی کے توسط سے یہ امت کو پیغام دیا جاتا ہے، اگر نبی کے بارے میں یہ آیت مثلا ہے ما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرے، نبی کے لیے نہیں ہوتی یہ بات اصل میں نبی کے واسطے سے امت کو اصل میں یہ بات ہوتی ہے، نبیوں کے بارے میں نہیں ہوتی۔ تو صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اس ہار کو دیا، اللہ رب ذوالجلال نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلی چیز میری جان کی حفاظت فرمائی اللہ نے، میرے اور ساتھی بھی تھے سارے غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ نے مجھے ایک تختے پر بٹھا کر کے جزیرے تک پہنچایا۔ دوسری چیز پھر دین کی خدمت کا کام بھی مجھ سے لیا، اپنے کلام پاک کا خدمت بھی اللہ نے مجھ سے لی، میں ان کے اولاد کی، وہاں جزیرے والوں کی، ان کے بچوں کی تربیت کرتا رہا، دیگر خدمتیں سر انجام دیتا رہا۔
پھر تیسری چیز اللہ رب ذوالجلال نے مجھے بہترین بیوی کا میرے ساتھ نظم کیا. پھر چوتھی چیز جس ہار کو میں نے واپس کیا تھا وہی چیز ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے بیائی نہیں وہی چیز مجھے واپس لوٹا دی. یہ ہوتی ہے رزق کے اندر برکت، مال کے اندر برکت، وسعت، ساری چیزیں جو بندہ امانت میں خیانت کرنے سے بچتا ہے. اللہ رب ذوالجلال اگر اس کی زندگیوں کے اندر تنگ دستی ہو تو اللہ رب ذوالجلال کشادگی اور وسعت عطا فرماتے ہیں. خود قرآن میں سورہ طلاق کی آیتیں ہیں. جو بندہ اللہ کے ڈر سے خیانت کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. سمجھے گا اس جگہ سے بھی میرے لیے اللہ نے روزی کا انتظام کر رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ان آیتوں کے اندر یہی پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ امانت میں خیانت کرے گا تو اس کا وبال بھی دنیا میں بھی ہوگا، آخرت کے اندر تو بہت بڑی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، بچ نہیں پائے گا بندہ اللہ کے عقاب سے. ہاں اگر کوئی بندہ امانت کا پاسداری کرے، امانت داری اختیار کرے اپنی زندگی کے اندر تو اللہ رب ذوالجلال آخرت میں تو اسے اس کا انعام دے دیں گے ضرور، لیکن دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اسے نوازنے پہ آ جائیں گے. رزق میں برکت ہوگی، پھر اس کے کاروبار کے اندر برکت، روزی میں برکت، پھر وہ چیز اس سے دگنی چیز اسے دیکھے. بندہ جب ناجائز طریقے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال ایک مدت کے بعد وہی چیز یا اس سے اچھی چیز جائز طریقے سے اس کے پاس تھما دیتے ہیں. تو ان آیتوں کا پیغام تھا. دعا فرمائیں اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو تعدم حیات ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لک الحمد.